سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. نے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقات کی تقسیم پر بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر اور بعض منافقین نے عمدن اعتراض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تھوڑا دے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا اور اس رد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا ہے. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرائض معین فرمائے ہیں، نماز فرض ہے، ساری زندگی میں حج جو ہے وہ فرض ہے، ایک دفعہ صاحب استطاعت لوگوں پر، سارے سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہر مسلمان صاحب نصاب پہ فرض. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ بھی ابتدائے اسلام میں، یعنی جب اللہ کے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدائی قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. ان ابتدائی صورتوں میں سورۃ المزمل بھی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پاک پہ اتاری ہے. تو اسی سورۃ مزمل میں بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے. حالانکہ یہ ان صورتوں میں ہے جو سب سے پہلے اتری، لیکن صحیح معنی میں اس کا نصاب اور اس احکام کی تنفیذ جو ہے وہ ہجرت کے بعد جا کے مدینہ منورہ میں ہوئی. کی زندگی جو ہے وہ دعوت توحید کی زندگی ہے. مکی زندگی جو ہے وہ امتحان و ابتلاء و اختبار کی زندگی ہے. مکی زندگی جو ہے وہ قربانیوں کی زندگی ہے، مشقتوں کی زندگی ہے، اور تنفیذ احکام جو ہے وہ مدنی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی. اسی لیے قرآن و حدیث کے مطالعے میں آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا نے، آقائے دو جہاں، رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال زندگی جو ہے وہ صرف عقیدے سمجھانے پہ زور لگایا. یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی. تو 13 سال تک صرف قوم کو اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت و رسالت اور آخرت، معاد، اصولی مضامین سمجھائے گئے اور اس پر جو تکلیفیں آئیں وہ برداشت کی.
اور تمام شریعت کے بقیہ تنفیذ جو ہے وہ سب مدینہ منورہ میں، یعنی سب سے پہلے جمعہ جو ادا کیا گیا مدینہ منورہ میں، سب سے پہلے زکوٰۃ کے احکام کو نافذ کیا گیا مدینہ منورہ میں، سب سے پہلے رمضان المبارک کے روزوں کے احکامات آئے تو مدینہ منورہ میں، فرضیت حج کے احکام آئے تو مدینہ منورہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے احکام آئے تو مدینہ منورہ میں، اور جہاد کے ضمن میں پھر اموال غنیمت ہے، اموال فے ہیں، اور اسی طرح معادن ہیں، اسی طرح رکاز ہیں، یہ سارے احکام جو ہیں سارے کے سارے مدنی زندگی سے تعلق ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں، دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک میں تو لفظ آتا ہے صدقات، جیسے اس آیت میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں انما الصدقات، صدقات جمع ہے صدقہ کی، اصل میں تو یہ لفظ عام ہے، یعنی صدقہ واجبہ ہو، صدقات غیر واجبہ ہوں، نافلہ ہوں، صدقہ فطر ہو، یہ سب صدقات کہلاتے ہیں، لیکن ان آیات مبارکہ میں جو مراد ہے وہ صدقات سے زکوٰۃ مراد ہے اور زکوٰۃ کے مصارف مراد ہیں۔ اسی لیے قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں لفظ صدقات آئے اور کوئی قرینہ نہ ہو نفلی صدقے ہونے کا تو مراد وہ ہوتا ہے یہ صدقہ واجبہ ہے، یعنی زکوٰۃ۔ تو اس آیت مبارک میں چونکہ قرینہ جو ہے نفلی صدقے کا نہیں ہے تو لہذا معلوم ہو گیا ہمیں کہ یہاں سے مراد مصارف زکوٰۃ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کروا دی۔ اور اسی طرح اسباب نزول میں بھی ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا کہ کچھ لوگ جوان جائیں جو ہمارے مجاہد ہیں اور اس کے قبیلے پہ جا کے چڑھائی کریں اور ان کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کو گرفتار نہ کریں بلکہ میں اپنی قوم کو خود بلا لیتا ہوں اور وہ سب آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا تو میری قوم کے لوگ جو تھے وہ سب کے سب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یا اخ الصدا المداع فی قومہ، کہ بھیا قوم صدا کے بھائی ماشاء اللہ قوم میں تمہارا بہت بڑی عزت و احترام ہے کہ قوم تمہارا کہنا مانتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت المال سے کچھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ اللہ نے کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھے بلکہ خود معین کر دیے ہیں، لہذا اگر ان میں تم آتے ہو تو پھر تمہیں بھی مل جائے گا اور اگر ان میں تم شامل نہیں ہو تو تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اس سے ہمیں قرآن کی آیت مبارک سے اور حدیث رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ زکوٰۃ کے لیے ایک معین لوگ ہیں جن کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، اور ان 8 قسموں کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر ہم زکوٰۃ لگائیں گے تو وہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
ان دو مسائل کے بعد یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا شریعت میں حکم ہے، تو اس کی آسان بات یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس 7.25 تولے سونا ہے یا سونے کے برابر پیسے ہیں، یعنی آج جو 1 تولے کی قیمت ہے مثال کے طور پر 500 ریال، تو 7.25 تولے کے جتنے پیسے بن گئے تو تقریباً 3700 ریال بنے گے، 3700 ریال تقریباً، ایک مثال ہے۔ اگر 7.25 تولے سونا ہے یا اس کے پیسے ہیں، یا 52 تولے چاندی ہے یا اس کے پیسے ہیں، یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، لیکن ملانے کے بعد 52 تولے چاندی کے پیسے بن جاتے ہیں، یا ایک بندہ ہے سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن 52 تولے چاندی کے پیسے موجود ہیں، تو اب اس کو زکوٰۃ دیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ حساب تب لیا جائے گا کہ ہر آدمی کا جو ذاتی رہائش کا مکان ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کی سواری کے لیے سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کی حیثیت کے مطابق جو چیز ہے، یا وہ کاریگر ہے، اس کے اوزار ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد جن پیسوں پہ ہولان ہول گزر چکا ہے اور تمہارے گھر کے خرچے سے بیوی بچے نان نفقہ علاج معالجہ پیسہ کپڑا ان کے بعد جو خالص نفع تمہارے پاس بچا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2.5% زکوٰۃ کر دی۔ اگر ایک آدمی کے پاس مثلاً آج 1 لاکھ روپے ہیں لیکن اس نے 1 لاکھ قرضے میں دینا ہے اور دے دیا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 10 لاکھ روپے کا مالک ہے لیکن 10 لاکھ قرضہ دینا ہے، قرضے میں دے دیا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، زکوٰۃ کسی سے نہیں۔ اسی طرح سے بات سمجھ میں اچھی طرح سے کہ صاحب نصاب جب ہو جائے تو اب زکوٰۃ دینی ضروری ہے، اور بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ 7.25 تولے سونا جو ہے اس کے بعد یعنی اگر 100 تولے بھی ہو جائے، 1000 تولہ بھی ہو جائے، جتنا پیسہ بڑھ جائے 2.5% قیمت لگا کے سالانہ زکوٰۃ دی جائے۔ کل 7.25 تولے بنتا ہے تو اسی کی قیمت لگا کے دی جائے۔ اگر آپ نے کوئی مکان کوئی پلاٹ رہائش کے لیے خریدا ہے، چاہے اس میں نہیں رہتے ہیں، ابھی آپ نے اس میں رہائش نہیں رکھی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے کہ یہ میں خرید کے ڈال دیتا ہوں اور جب یہ مہنگا ہوگا 2 سال بعد 4 سال بعد 10 سال بعد بیچ دوں گا، اس پہ ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کے زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ تمہاری تجارت کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، تمہاری رہائش کے لیے نہیں۔ اور سال گزرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلاً آج میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور میں ہر سال اسی مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، مہینے کے بعد میرے پاس اور 10 لاکھ آ گئے ہیں تو ان پہ تو 11 مہینے گزرے ہیں نا۔ یہ مراد نہیں ہوتا، جو مہینہ ہم مقرر کر لیں گے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے حالات کے مطابق کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گے تاکہ زیادہ ثواب مل جائے، یا ہم بھی زکوٰۃ جو ہے نئے سال کی ابتدا میں محرم میں دے دیا کریں گے، نیا سال لگا فارغ ہو گئے، تو اب جب وہ سال کا مہینہ آئے گا تو جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے چند پیسے ہمیں 1 مہینہ پہلے آئے اور 1 پیسے پہ 9 مہینے گزرے ہوں اور 1 پیسے پہ 10 مہینے گزرے ہوں اور 1 پیسے پہ 8 مہینے گزرے۔
تو جو مہینے کا ہم نے حساب لگایا ہے اسی مہینے کو ہم دیکھ لیں گے کہ اس دن سارے خرچے نکالنے کے بعد قرضہ دینا ہے تو قرضے کی ادائیگی کے بعد گھر کے خرچے کے نکالنے کے بعد بیوی بچوں کے نفقے کے بعد جو خالص بچے گا 2.5% جو ہے ہم نے زکات دے. اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ جو زیورات بعض لوگ مثلا یہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں 2 بچیاں ہیں 4 بچیاں ہیں 6 بچیاں ہیں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سونا خرید لیتے ہیں بچیوں کے لیے کہ جب شادی ہوگی بچی کی دے دیں. تو اب اس معاملے میں بھی بات سمجھ لیں کہ اگر وہ سونا چاندی ماں باپ کے قبضے میں ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی اس دن دیں گے, ابھی لڑکی کو مالک نہیں بنایا گیا, تو وہ زکات تم نے ادا کرنی کیونکہ وہ سونا چاندی تمہارے ملک میں ہے, تمہارے قبضے میں ہے, اور اللہ جانے اس لڑکی کی شادی نہ ہو, فوت ہو جائے, وہ مال تو تمہارے ہاتھ میں ہے, اس لیے اس کی زکات تم نے ادا کرنی ہے. اور اگر کسی آدمی نے 4 لڑکیاں ہیں اس کی اور اس نے 10-10 تولے خرید کر کے ہر لڑکی کو دے دیا ہے تو اب وہ ملکیت ہر لڑکی کی ہو گئی ہے, اسی کی ملکیت سے زکات کاٹی جائے گی. اب اس زکات دینے کا وارث جو ہے اس کا ماں باپ ذمہ دار نہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو مالک بنا دیا ہے کہ یہ 10 تولے تمہارے ہیں, یہ 10 تولے تمہارے ہیں, یہ 10 تولے تمہارے ہیں. تو ان کو مارکیٹ کے ریٹ میں سالانہ جو ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا اسی حساب سے پیسے بنا کے 2.5% زکات جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اور اسی طرح اس مسئلے کو بھی دماغ میں رکھ لیں کہ زکات کے معاملے میں, زیورات کے معاملے میں ائمہ کرام میں تھوڑا سا مسئلے کا اختلاف ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت نے اپنے پہننے کے لیے رکھا ہے اور اس کے ذاتی استعمال میں ہے تو اگر وہ زیور اس کا, یہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے, وہ کبھی شادی پہ پہنتی ہے, کبھی تقریب پہ پہنتی ہے, سارا سال وہ زیور رکھا رہتا ہے بھی اس کے پہننے کے لیے, تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ زکات واجب نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت کا زیور ہے, پہننے کے لیے ہے, جیسے مردوں کے اوزار ہوتے ہیں اسی طرح یہ عورت کا بھی استعمال کی چیز ہے, لہذا اس پہ زکات واجب نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ زیور عورت نے اپنے پہننے کے لیے رکھا ہے یا اگر اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے پھر تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں, لیکن اگر اس نے پہننے کے لیے رکھا ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے پہننے والے زیوروں سے بھی زکات ادا کرے گی, کیونکہ ایک حدیث مبارک سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے تھے اور فرمایا تھا کہ تم نے زکات دی ہے, تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سواران من نار, اگر زکات نہیں دو گی تو یہ جہنم کے کنگن بن جائیں. تو اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کا کنگن دیکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمانا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کی زکات بھی دی جائے. اور اسی طرح یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں کہ جتنے ائمہ دین ہیں اور ان میں خاص طور پہ 4 ائمہ جن کو اللہ نے مقبولیت سے نوازا ہے, جن کی فقہ کو اللہ نے قبول فرما کے پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, ان میں سب سے زیادہ وسعت نظر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ آج اگر دنیا میں 2 مجتہد اجتہاد کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے ہاں تو کسی ایک کی بات صحیح ہے نا, دونوں کو تو نہیں ہو سکتی.
لازمی بات ہے کہ ان دو میں سے ایک غلطی پہ ہوگا، چاہے غلطی والے کو بھی اللہ اجر دیں گے، اللہ ثواب دیں گے، جیسے آپ کو اندھیرے میں کعبہ نہیں ملا لیکن آپ نے اپنا عقل لڑانے کے بعد نماز پڑھ لی، چاہے غلط پڑھ لی، نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے تو محنت کی ہے نا، آپ نے تو عقل لڑایا ہے، آپ نے تو کعبۃ اللہ کی تلاش کے لیے اپنا گمان اور خیال استعمال کیا ہے، لیکن انسان ہے غلطی ہو گئی، اجر تو ملے گا اس کو۔ اسی طرح قیامت والے دن ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھئی قول وہی زیادہ راجح ہے میرے پاک پیغمبر کے حکم کا کہ عورت کے زیورات جو ہیں وہ پہننے والے ان پہ زکات نہیں ہوتی، چلو یہ قول اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ جو زکات دے چکے ہوں گے اللہ ان کا اجر تو ضائع نہیں کریں گے، ان کو نفلی صدقے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ لیکن اگر یہ دیکھیں گے یہ فیصلہ ہو جائے کہ زکات دینی لازم ہے اور جس نے نہیں دی وہ کیا کرے گا، یعنی دو دے چکا ہے، اگر اس کی فریضے میں شمار نہ ہو تو خیرات میں تو شمار ہو جائے گی نا، عام صدقے میں شمار ہو جائے گی، اللہ اجر تو ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ زکات ضروری تھی اور ہم نے نہیں دی تو اس کی ادائیگی پھر کیسے کی جائے گی؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی تحقیق مبارک جو ہے اور آپ کی فقہ کی تدوین مبارک جو ہے اور آپ نے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ آپ نے پورے علماء کی ایک جیوری بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آقا انعامدار کی امت کی رہبری کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں 12 لاکھ مسائل مرتب کیے جو قیامت تک کے لیے رہبری اور روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اللہ تمام ائمہ کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ائمہ کا احترام، ان کا ادب اور ان کے بارے میں سوء ادبی سے بچائیں۔ اب جناب سمجھیں تو بہرحال یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیوروں پہ بھی زکات دینی ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہننے والے زیور جو ہیں وہ بھی زکات سے مستثنا۔ ان مسائل کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیں کہ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح عمر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان دونوں کو لکھوا دیا تھا، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہ آپ نے زکات کے مسائل جو تھے وہ باقاعدہ لکھ کے تلوار کے اندر تھے کہ جو تلوار کا کیس ہوتا ہے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کے ساتھیوں نے بھی پوچھا کہ امیر المومنین اس کے اندر آپ نے کیا چھپایا ہوا ہے، تو حضرت نے وہ صحیفہ نکالا اور فرمایا اللہ کے بندے اس میں زکات کے احکامات ہیں کہ زکات کا سونے چاندی کا نصاب کیا ہے اور اسی طرح اونٹوں کا نصاب کیا ہے، گائے بکری کا نصاب کیا ہے اور اس کے عمر کتنی اونٹ کی عمر ہو جو زکات میں لیے جائیں گے، تو یہ سارے احکام اتنے ضروری ہے کہ اس کو لکھ کے رکھا گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کہ یہ زکات جو ہے اس کے لیے اللہ نے جو مصارف معین کر دیے ہیں ان کے علاوہ آپ اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے علاوہ تبدیل کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ زکات کن کن کو دینی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں گے مثلاً آج ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے، ایک آدمی مدرسہ بنا رہا ہے، ایک آدمی سڑک بنا رہا ہے، ایک آدمی رفاع عامہ کے لیے کنواں کھود رہا ہے،
کوئی آدمی لوگوں کے پانی پلانے کے لیے نل لگا رہا ہے، کوئی سبیل بنا رہا ہے، تو اس میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسے اسلام کا قاعدہ ہے، اسلام کا کام تو مدد کرنا ہے، رفائی کام ہے، یہ بھی تو خیراتی کام ہے، ہم لوگوں کے لیے خیراتی کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ زیادہ اعلیٰ و اولا ہیں، اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے عقل سے زیادہ اعلیٰ و اولا ہے، کیونکہ ان کاموں کے لیے آپ اور طریقے سے خرچ کریں، وہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مد سے ادا کریں، تو لہذا ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ یعنی کیا مانا، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور آپ کے ملک میں کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی یہودی ہے یا قادیانی ہے، تو وہ غریب بھی ہو چاہے اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ خالص مسلمانوں کے لیے ہے اور کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مطلق پیسے اور خیرات جو ہے اس کے بارے میں میرے آقا کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا تصدقوا علی الادیان کلھا، کہ تمام دین والوں کو خیرات دیا کرو۔ یعنی مطلق خیرات جو ہے، مطلق جو صدقہ کرتے ہو وہ تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، کہ اگر کوئی کافر غریب ہے، اگر کوئی کافر نادار ہے تو مطلق خیرات دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اسے نہیں دے سکتے، کہ زکوٰۃ کے پیسے کے مصارف جو ہیں وہ اللہ نے معین کر دیے ہیں، ان میں کسی تبدیلی کا اختیار جب اللہ کے نبی کو نہیں ہے تو کسی غیر نبی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ ویسے خیرات کریں، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، غریب ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ خالص جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ تو شریعت میں آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ جب آپ ان کو خرچہ دینے کے ذمہ دار ہیں تو پھر زکوٰۃ کا کیا مانا؟ زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فقراء و مساکین ہیں اور جن کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے شریعت میں ہم پر واجب ہے، اس لیے بیوی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے اولاد کو، اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ اگر مثلاً عرب آ گئے، خلیجی ملکوں میں آ گئے، آپ کسی دیگر ملکوں میں چلے گئے اور آپ نے پیسہ کما لیا، امیر بن گئے، اور آپ کے ماں اور باپ جو ہیں وہ مسکین اور غریب ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ والدین کا حق ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے۔ اگر والدین غریب ہیں تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا خرچہ برداشت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اللہ نے اپنی فرما برداری کے بعد جو مقام دیا ہے وہ والدین کو دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، کیونکہ وصیت کا نافذ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کریں۔ اسی طرح کہیں اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہن، کہ تمہاری والدہ نے کیسے تمہیں تکلیف سے اٹھایا ہے، اور کہیں فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ دیکھو تمہاری اماں نے کیسے برداشت کیا ہے، کیسے ضعیفی میں تم ایک کیلو کا پتھر سر پہ رکھ کے یا پیٹ پہ باندھ کے ذرا 8 دن تو چل پھر کے دیکھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی سے اندازہ لگاؤ کہ تمہاری ماں کی کتنی ہمت ہے
کہ جس نے 10 مہینے تک یا 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں اٹھایا ہے۔ آج بھی اندازہ کر لیں، آپ اللہ کے حرم میں عمرے کے لیے آتے ہیں، آپ کا 1 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا یا 3 سال کا، والدین کا لادلا ہے، محبوب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ باپ ایک دو چکر طواف کے اٹھانے کے بعد تھک جائے گا، یہ ماں ہے بیچاری جو اس کو سارے طواف میں اٹھائے گی، صفا مروہ میں اٹھائے گی، لیکن کسی کے آگے شکوہ نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں کو ممتا کی محبت دی ہے، جو حنان دیا ہے، جو شفقت دی ہے، خدا کی قدرت ہے کہ جو چیز اس کے اندر سے نکلی ہے، جو چیز اس کے جگر سے نکلی ہے، جس چیز کو اس نے اپنے بطن میں پالا ہے، اور جس کو اس نے اپنا اندر پیٹ میں خون دے کے جوان کیا ہے، اور پھر جس کو اس نے دودھ دے کے پالا ہے، پھر اس کو جس نے اٹھایا ہے، شفقت سے برداشت کیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ لگا کے دی جائے۔ اگر آپ نے کوئی مکان، کوئی پلاٹ رہائش کے لیے خریدا ہے، چاہے اس میں نہیں رہتے ہیں، ابھی آپ نے اس میں رہائش نہیں رکھی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے کہ یہ میں خرید کے ڈال دیتا ہوں اور جب یہ مہنگا ہوگا 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد بیچ دوں گا، اس پہ ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کے زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ تمہاری تجارت کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، تمہاری رہائش کے لیے نہیں۔ اور سال گزرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلاً آج میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور میں